أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما
السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خزى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي العالى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. مومنین کرام، ماہ رجب المرجب کا آغاز کل شب سے ہو چکا. آج اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہم ماہ رجب کے اندر داخل ہو چکے ہیں. وہ مومنین کرام کے جو ان کی فضیلتوں سے، ان کی کرامتوں سے اور ان کی رحمتوں سے آگاہ نہیں ہے. یہ فریضہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کہ وہ ان کو اس سے آگاہ کرے. ماہ رجب کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ پورے 12 مہینوں میں سب سے مقدم مہینہ ہے. اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ مہینہ یوم اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ. کہ اس مہینے کی فضیلت اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ اگر علم کی طرف توجہ ہو، تعلیم کی طرف توجہ ہو، ہمیں ان ایام کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو تو ان فضیلتوں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو خود بھی محروم رہے، اپنے گھر والوں کو بھی محروم کرے. کہ ان فضیلتوں کی تیاری ہے. رجب یوم اللہ ہے، شعبان یوم رسول اللہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. یہ آمادگی، یہ تیاری کے دن ہوتے ہیں عبادت الہی کے لیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں، اپنے کرداروں کو پاکیزہ کریں، عبادت الہی کو اس طریقے سے انجام دیں. کم از کم ان ایام میں تو یہ ضروری ہے، یہ حق ہے ماہ رجب کا کہ نماز پنجگانہ کو ہر صورت کے اندر مساجد کے اندر وقت پر ادا کریں. کہ یہ ایک بہت بڑا خدا کا لطف و کرم ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت الہی انجام دینا، اور اس مہینے کی فضیلتوں میں اور اضافے کا سبب ہے. اس کے علاوہ یہ دعا جو ہم یہ سامنے اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد کی ہے، رجب ماہ رجب کی دعا ہے
ایک طرف عربی میں لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ دعا ہم کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ لیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ توجہ ضرور کریں کہ جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی تلاوت کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب سمجھ آ جائے گا تو پھر جب دعا مانگی جاتی ہے تو انسان آمادہ ہو کر اس دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں خدا سے، میں خدا سے کہہ کیا رہا ہوں۔ تو یہ بھی دعا اس ایام کی بڑی فضیلتوں کی دعا ہے۔ اماموں کی ولادتیں تو اس میں 4 چاند کا اضافہ کرتی ہی ہیں، لیکن یہ اعمال ہر واجب نماز کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ پڑھنا ہر واجب نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ایسے ہیں جو باہر نوٹس بورڈ پہ ہم نے یکم رجب سے لگا دیے ہیں۔ وہ مومنین کرام جن کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو ان سے گزارش ہے کہ نوٹس بورڈ پہ پڑھتے ہوئے جائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی ان ذکر میں مصروف کریں۔ بہت سادہ سادہ سے کام ہیں کہ لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان آتے جاتے چلتے پھرتے یہ چیزیں ورد کرتا رہتا ہے۔ یہ ہماری ملت کے شعار ہیں، یہ ہماری ملت کا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن ہستیوں کے ساتھ منسوب رکھا یہ انہی کے بتائے ہوئے راستے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے انہیں صرف کتابوں اور طاقوں میں رکھ کر ذاتی نمود نمائش کے اندر مگن کر کے اپنے آپ کو علم کے دروازے سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مملکت ایران میں دیکھیں ماہ رجب کا استقبال کس طریقے سے نئی نسل کر رہی ہے۔ ہر بزرگ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے کے اس وقت ہر حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تمام پورے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج اماموں کی ولادت کا دن ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں خوشی اور کیا ہوگی؟ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد قرب و جوار میں رہنے کے باوجود ان چیزوں سے لا علم ہے اور ایک خول اپنے اوپر چڑھا کر اس پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو معرفت عطا فرمائے، ان کو یہ مقصد سمجھائے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کام کرنا کیا ہے۔ صرف کھانا اور غذا کام نہیں ہے، عملی اقدام کردار و افکار کے ساتھ کام ہے۔ میں گزارش کروں گا برادر مبشر سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ کلام کے چند اشعار آپ لوگ کی پیش خدمت کر رہا ہوں پروفیسر سبت جعفر کے۔ عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، بر محمد وآل محمد۔
قسمت نے پھر خوشی کے یہ ایام دکھائے، قسمت نے پھر خوشی کے یہ ایام دکھائے، معصوم جس میں 5 زمانے میں ہے آئے، صلی اللہ کا ورد ہے ہر ایک زبان پر، صلی اللہ کا ورد ہے ہر ایک زبان پر، پھر مومنوں نے فرش مودت ہے بچھائے، قسمت نے پھر خوشی کے یہ ایام دکھائے، معصوم جس میں 5 زمانے میں ہے آئے۔ درود پڑھیے محمد وآلہ۔ امام محمد باقر کے حوالے سے 4 میں سے اور اس کے بعد کلام پیش کر رہا ہوں۔ دین کے پاس بان ہے باقر، دین کے پاس بان ہے باقر، حاملان قرآن اور وارث باب علم ہے یہی، ناطقان قرآن ہے باقر، ناطقان قرآن ہے باقر، ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے، خالق کل کی شان ہے باقر، خالق کل بہر ظلمات میں اجالا ہے، بے کسوں کا ایمان ہے باقر، دین کے پاس بان ہے باقر، حاملان درود پڑھ دیجیے محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضاران جلیل القدر کی خدمت میں اور تمام مومن مومنات بالخصوص منجی عالم بشرت مولانا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں
ولادت باسعادت امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کی اور ہمارے لیے یہ سعادت کی رات ہیں، رات شب لیلۃ الرغائب بھی ہیں۔ میں آئے قرآن جس کی تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، قرآن کا معنی یہ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں روبرو اور پشت سر، اس کے داہنے طرف سے، اس کے بائیں طرف سے، ہر طرف سے انسان کو آزماتا ہوں۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، سوائے کم لوگوں کے کم شکر، یعنی زیادہ تر ناشکر پائے جاتے ہیں۔ اور یقیناً امتحان ہیں آپ کے اور ہمارے لیے ابتلاء۔ ان تمام مسائل میں آپ تمام مومنین جو جماعت کی توفیق حاصل کر کے یہاں نماز کے لیے آتے ہیں، یقیناً شیطان تو بیٹھا ہوا ہر مسجد پر، اس کو اس چیز کا غم کھایا جائے کہ بھی مجھے بارگاہ سے نکال دیا گیا صرف اس ایک خطا پہ کہ میں آدم کے آگے سر بسجود نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اس نے بھی وعدہ دیا کہ پروردگار میں اس سیدھے راہ مستقیم میں بیٹھ کر کے تیرے لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن جو تجھ پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے، تیرے حقیقی پیروکار ہوں گے، وہ یقیناً میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس چیز کا اس کو بھی اندازہ۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ایک عظیم المرتبت شخصیت کہ جن کی ذات گرامی آپ کے اور ہمارے لیے ہادی کے طور پر باقر اپنا نام ہے، کہ جنہوں نے علم کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولیں یا شاخ شاخ کر کے لوگوں تلک ارزانی کی۔ لیلۃ الرغائب یقیناً اس حوالے سے بھی حائز اہمیت ہے، اور اس کی فضیلت اس حوالے سے نا کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ یعنی پہلی جمعرات اس کی رات ہوں، اور لیل جو ہے نا وہ رات کی جمع ہے، عربی میں رات کو کہتے ہیں۔ رغائب جو ہیں وہ رغبت سے ہیں۔ اب یہ رغبت کے معنی یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ رات کی جس میں پروردگار کی طرف سے زیادہ آپ کی طرف توجہ ہو، آپ کی طرف نگاہ ہو، آپ کی طرف نعمت بانٹنے کے حوالے سے، آپ کی دعا مستجاب کرنے کے حوالے سے، یہ آپ کی گناہوں کو معاف کرنے کے حوالے سے۔ دوسری طرف جناب کہ انسان اس رات میں اس رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، طاعت و عبادات بجا لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی اس دن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد مغربین کے موقع پر 12 رکعت نماز بجا لائے، کہ جس نماز میں سورہ حمد کے بعد ہر 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی، سورہ حمد کے بعد جو ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 12 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ تو اس کے بعد جو ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان مر جائے اور روز محشر کہ جس وقت سب کو اپنی فکر لگی ہوئی نا کہ اس کی نجات کیسے ہو، ایسے موقع پر انسان مشاہدہ کرے نا کہ ایک خوبصورت خوشبو ترین فرد جو ہے نا جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، وہ اس کے پاس آ جائے گی، اور آنے کے بعد یہ تعجب سے پوچھے گا نا کہ تم کون ہو؟ میں نے تم سے خوبصورت ترین فرد کسی کو دیکھا ہی نہیں آج تک، اور تم سے زیادہ خوشبو آنے والی کسی کو میں نے نہیں پایا۔ اس موقع پر یہ عمل کہے گی کہ میں وہ عمل ہوں کہ لیلۃ الرغائب میں تم نے جو اللہ کے لیے عبادت انجام دی ہے، میں ابھی جسم کی شکل میں تمہارے پاس آئی ہوں، اور تمہیں عذاب سے بھی نجات دوں گی، اور تمہارے دل میں جو خوف ہیں اس تمام خوف کو تم سے دور کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو لیلۃ الرغائب اس حوالے سے بہت مہم ہے، عبادت کریں، دعا کریں۔ یقیناً جس عظیم ہستی کی
آپ اور ہم جشن منانے بیٹھے ہیں وہ عظیم مرتبہ شخصیت کہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک کو بھی یقیناً درک کیا ہے، حسنین علیہ السلام، اور اس کے بعد کربلا کی وہ جو عظیم واقعہ ہیں اس میں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے چشمدید گواہ کہہ لیں۔ ہمارے تو ابھی مسئلے مسائل بہت سارے ہیں نا کہ مسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں گے نا کہ ایسے ایسے مسائل پڑے جاتے ہیں کہ رونے والے تو یقیناً سنتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کس سے نقل کی جا رہی ہیں؟ بہت ساری جگہوں پر تو زیادہ تر جو ہیں وہ انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کے مسائل بنائی گئی ہیں، لیکن اصل حقیقت میں جو روایت ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے، معصومین علیہ السلام سے انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے اس کو اگر ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء، خطباء اس چیز کو بیان کریں صرف معصوم کے، اسی کے ذریعے گریہ ہو جاتی ہیں اور وہی قابل قبول ہیں، بجائے یہ کہ ہم نفسیات کے جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر کریں، اس کو رلائیں اور آدھے گھنٹے کی مسائل لوگ بھی بولے ہیں نا کہ واقعاً مطلب کچھ دیا نہ دیا لیکن خوب رلایا نا خطیب نے۔ اسی سے بہت سارے خطیب جو ہے نا لاکھوں روپے لے رہے ہیں کہ نا مسائل خوب پڑھتے ہیں، مجلس کے لیے بلائے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ وہ صحیح معنوں میں کوئی اگر خطاب کرے، مسائل ایک مختصر کلمہ کہہ کر کے کسی کو رلائے، لوگوں میں کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھتی، تو یہ پھر کم معرفتی کی وجہ سے ہیں، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت محمد و آل محمد فلان صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کس قدر، جیسے میرے برادر عزیز علی دیپ نے بھی فرمایا، شعراء اپنے تمام تر یعنی یا تو بہت زیادہ پر امید ہیں کہ جس امید کو اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو وہ بھی اتنے پر امید نہیں تھے۔ عبادت کرنا، زار و قطار گریہ کرنا، اور غریب اور نادار لوگوں کا خیال رکھنا، اور حق بات کہنا، بری باتوں سے روکنا، یہ تمام عمل انہوں نے انجام دیے جس امام کے لیے آپ اور ہم یہ امید رکھے ہوئے، قطعی امید رکھے ہوئے نا کہ بھی کچھ بھی ہو انہوں نے نجات دینی ہے، ان کی حالت یہ ہے۔ اس کو بھی بیان نہیں کیا جاتا ہے نا حقیقت میں، اور بیان کیا جائے تو پھر اس صورت میں پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی ائمہ علیہ السلام خدا نخواستہ کوئی گناہ انجام دیتے ہیں، ان سے کوئی لغزش اور خطا سرزد ہوتی ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اے معصوم آپ گناہ اور ایسی چیزوں کو انجام کیوں نہیں دیتے، آپ سے سرزد کیوں نہیں ہوتی، تو اس موقع پر معصوم نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہ مولا یہ پوچھنے کی بات ہے، 5 انگلی ہیں، ہمیشہ ہے نا کہنے کہ ہاں بس جس طریقے سے بغیر دیکھے تم نے بتا دیا، اسی طریقے سے ان تمام برائیوں کی اور خرابیوں کی جو خرابی ہے اس کے اندر، اس کی بد صفات اور خصوصیت ہیں، اس کو ہم اسی طریقے سے جانتے ہیں، ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہے نا وہ کیا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے اور امید رکھا ہوا ہے انہیں تمام برائیوں کو انجام دینا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا نا کہ بھئی تمہاری نسبت ہم سے ہے، تو اگر کوئی اچھا عمل ہے تم ان سے اچھے تر ہو جاؤ، اور اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تم سرزد، تم سے یہ باتیں مرتکب نہ ہو، اگر تم مرتکب ہوئے تو تم بدترین افراد کہلاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری نسبت ہم سے ہے اور تمہیں یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، تمہارے مولا انجام نہیں دیتے تھے۔ تو رضا ایک موقع پر ہیں جابر ابن یزید جعفی سے مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر اعلم بأنک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک۔
वलौ कालू इन्नका रजुल सालिहुन लम यसुरुका ज़ालिक। बहुत खूबसूरत अंदाज में, मैं शायद बयान न कर पाऊँ, लेकिन मासूम का इरशाद इस तरीके से कि ए जाबिर, हमारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, कोई भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता मगर ये कि अहले मिस्र के तमाम लोग जमा हो जाएं, वो जमा हो जाएं ए जाबिर, और तुम्हें बोले कि तुम बदतरीन फ़र्द हो, और इस बदतरीन फ़र्द कहने पर तुम ज़र्रा पर गुस्सा ना करो। और अगर यही सारे लोग जमा हो जाएं और जमा होने के बाद कहें कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो, तो ज़र्रा पर तुम्हें खुशी का इजहार ना हो। तो ये अगर दोनों सूरतें होंगी तो मौला फरमाते ना कि ऐसे अफराद हमारे दोस्त हैं। मुझ बाकिर के इमाम बाकिर के साथियों में से और दोस्तों में से शुमार होगा। इसीलिए शहीद बहिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, जिनके इनकलाब के हवाले से बड़ी जद्दोजहद और कोशिश है, निहायत मज़लूम तरीन शख्सियत, ख़ुद इमाम राहिल ने, इमाम खुमैनी ने फरमाया कि खुमैनी यानी बहिश्ती जो हैं वो मज़लूम जीते रहे और मज़लूमाना उनकी शहादत हुई, ये दो कलमात हैं। तो एक दिन शहीद बहिश्ती इमाम खुमैनी के खिदमत में पहुँचे, इनकलाब के अवाइल के दौर हैं। जैसे ही पहुँचने के बाद चूँकि सब जानते थे, यानी शहीद बहिश्ती जहाँ थे उनके सामने गधे काटे जाते नब, और उसके बाद जो नब उनको कि भाई मकबर बहिश्ती, और बहिश्ती को बुरा भला कहा जाता था इस कदर। वो बोलते ना कि इनकलाब के आने के बाद मैं इमाम के खिदमत में पहुंचा। जैसे ही मैं इमाम के खिदमत में पहुंचा, इमाम खुमैनी के, उन्होंने पूछा कि बहिश्ती तुम्हें भी बाहर से आ रहे हो, क्या मुलाहिजा किया? उन्होंने बोला हज़रत इमाम मैं बाहर से आया हूँ, लोग आप पर दुरूद भेज रहे हैं और आपके लिए जो ना नारा लगा रहे हैं। तो उस मौके पर इमाम ने फरमाया कि बहिश्ती, अगर ये सारे लोग मिलकर मुझे अगर मकबर खुमैनी भी कहें, मैं ज़र्रा बर नाराज़ नहीं होऊंगा, और अगर ये सब कुछ कहते हैं तो मुझे ज़र्रा बर इसकी खुशी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन अफराद के निगाह में मशीयत और रज़ायत तमाम तर खुदा की है। खुदा राज़ी हो और लोग राज़ी ना हो, उनको कोई फिक्र नहीं। लेकिन अगर खुदा को नाराज़ किया जाए और लोगों को खुश करने की कोशिश हो, तो फिर यजीद की दरबार के अंदर जब मौला ने फरमाया उस फ़र्द को कि वाइस जो था कि तुमने कितना गाढ़ा सौदा किया, कितना बुरा अमल अंजाम दिया है कि तुमने खुदा की नाराज़गी के मुकाबिल में लोगों की खुशी खरीदी। आज यही हो रहा है। आइम्मा अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक खुद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर यानी चौथे इमाम ने अपने दौर के अंदर दुआ को राइज किया। दुआ आप सहीफ़े कामिल सज्जादियाँ, खुदा हमें तौफीक देना कि कभी इसके लिए भी हम दर्स और इस तरह के एहतमाम कर सकें कि उसमें किस तरीक़े से लोगों को दुआओं की तरफ मुतवज्जा किया गया, दुआ की अहमियत के हवाले से। यानी एक दफ़ा अगर खुदा की रज़ायत और उसमें हो तो मौला इस तरीके से फरमाते हैं कि परवरदिगार, अगर तू इसी बात पर राज़ी होता है, तेरी खुशनुदी इसी बात पर हो, तो मैं सज्जाद इस बात के लिए राज़ी हूँ कि मुझे तेज़ तरीन सवारियों के पीछे बांध दिया जाए और इन पहाड़ियों के दरमियान भी वो दौड़े, कभी मैं इस पहाड़ से टकराऊँ, कभी मैं उससे पटखा जाऊँ, लेकिन अगर तू राज़ी है मैं भी राज़ी हूँ। हमारे मोमिनीन क्या हैं? बिल्कुल रफ़ा व आसाइश, तमाम चीज़ें परवरदिगार, खूबसूरत बीवी हो, बैंक बैलेंस हो, घर हो और गाड़ी हो, तो फिर हम खुश हैं अल्लाह से। और जहाँ थोड़ी सी सख्ती हुई तो जनाब हमारा मूड ही बिगड़ा हुआ है। मासूम का इरशाद क्या है? तो ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो दुआ का एक सिलसिला जारी किया, उसके ज़रिए लोगों के तहज़ीब नफ्स के लिए लोगों को आमादा किया। वहीं पर जब इमाम तशरीफ़ लाए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना वजीफ़ा अंजाम दिया।
دیکھیں جس طریقے سے سب نبیوں کو اپنا اپنا وظیفہ اپنے اپنے کمالات کے ساتھ بھیجا گیا، ان کمالات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلائی گئی، وہیں پر ائمہ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین السلام کی ذات مبارک میں دیکھیں تو شجاعت کے ذریعے شجاعت دکھانی ہے، شجاعت کا بھی ادب کے حوالے سے تو آپ نے نہج البلاغہ کی وہ خطبات دیکھیں ادب کے میدان کے اندر، قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے فرد جنہوں نے قرآن کے اوپر اعراب گزاری کی، زبر، زیر، پیش اور تشدید، یہ تمام چیزیں وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک۔ اور جہاں شجاعت کی ضرورت ہوئی تو میدانوں کے اندر جا کر کے آپ دعائے نخبہ کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ یعنی اس قدر جنگ کی، لوگ ڈراتے تھے کہ علی کچھ ذرا نہیں، قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ لومۃ لائم، لوگوں کی شماتت اور لوگوں کی ان چیزوں سے بے خوف و خطر رسول کی اتباع کی اور ان جنگوں کے اندر شرکت کر کے بڑے بڑے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ علی نہیں ڈرے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کو دور آتا تو دیکھتے ہیں نا کہ صبر اور صلح یہ عظیم ترین پیغام ہے آپ کے اور ہمارے لیے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک تو کیا ہے، حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے اسلام کو اہمیت دینا، اسلام کی ظاہری ہو چاہے باطنی اس اقدار کو لوگوں کے اوپر ظاہر کیا جائے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے نا کہ اسلام کے ذریعے تم کھاتے پیتے نہیں رہو۔ جب اسلام کو خطرہ محسوس ہو تو اپنے تمام مالوں زر جو کچھ بھی ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر اس اسلام کے دفاع کے لیے خرچ کرو، اور پھر بھی نہ بچے تو اپنی جان کے ذریعے اسلام کی حمایت کرو۔ امام سجاد علیہ السلام کا وہ دور، امام جب پانچویں امام کا دور آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا کہ علم کے حوالے سے بہت فقدان ہیں۔ تاریخی حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس قدر ادوار کے اندر جو ہے نا مختلف طریقوں سے، ابھی تو خیر فجر کی اذان جب بھی کبھی ہوتی ہے اور اس اذان کے اندر جو میرے بھائیوں کے تو اس موقع پر لامحالہ میں جو ہے نا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد یہ زبان پر میری ورد ہو جاتی ہے، یعنی کس طریقے سے ظلم کی اسلام کے اصلی چہرے کو مسخ کرنے کے حوالے سے، اسلام کے اصلی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے حی علی خیر العمل ہے نہیں۔ کیوں؟ پورا ایک داستان پیچھے واقعہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے نا، جب کبھی بیان کریں اس چیز کو لوگ ولایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کا تذکرہ ہو جائے پھر تاریخ کے حوالے سے یہ نا کہ غدیر خم کے اندر ولایت کا اعلان ہوا، لوگوں نے اس چیز پر بیعت بھی کی، لذا ان دونوں کلمات کو نکال کر کے نا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب امام تشریف لائے تو باقر العلوم علم کو شاخ شاخ کر کے لوگوں کے اندر بیان کیا اور ان علوم کے ذریعے لوگوں کو روشناس کرایا گیا، اصلی پیغام کو ان تک پہنچایا گیا۔ سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھنا۔ میں جو حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاقہم عمران، رسول خدا سے ایک حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں نا کہ جو کوئی کسی نامحرم کے ساتھ شوخی کرے، مذاق کرے، تو پھر فرماتے ہیں نا کہ پروردگار اس کو یہ فرق، اس کا گناہ اور عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ 1000 سال جو ہے نا جہنم کے اندر یہ ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ راوی جو ہے وہ امام کی خدمت میں پہنچے، یہ راوی کسی کو پڑھا رہا تھا۔ دیکھیں آپ حالات و واقعات کو دیکھیں کہ امام علیہ السلام کا دور ہے اور کیا حالات ہیں، لوگ دین سے کس قدر ناآشنا ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ راوی کہتا ہے نا کہ میں کسی لڑکی کو پڑھاتا تھا اور پڑھاتے ہوئے ایک دن میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، مذاق کرنے کے بعد اپنا جو عام روٹین ہے میں آیا، امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اس بچی کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے تھے؟
تمہیں پتہ نہیں گناہ ہے؟ یہ کہہ کر کے مولا نے اس کی تنبیہ کی اور اس کو آگاہ کیا ہے نا کہ یہ عمل ناشائستہ ہے، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ پھر ایسے کاموں کے مرتکب نہ ہونا۔ آج آپ اور ہم دیکھیں نا، شادیوں کی محفل ہے ہماری، مومنات ہیں، مومن اور مومنات، سادات سب شریک ہیں، کوئی ان چیزوں کی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسے وقت میں اگر بات و نصیحت کیا جائے تو برا مانا جاتا ہے کہ ارے نہ مولانا یہ بھی کوئی وقت ہے، آپ نے ممبر سمجھ رکھا ہے، یہ تو تبلیغ کا موقع ہے۔ یہ صحیح بات کی جائے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ اس دن ایک مومن نے مجھے فون کیا اور پھر جمعے کے خطاب کے حوالے سے بھی ان کے کچھ سوالات تھیں، ان سوالات کو بیان کیا اور اس کے بعد یہی بات آئی حجاب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ چیز مولانا سے ممکن ہے۔ میں نے خود عملاً اپنے ایک پروگرام کے اندر اس چیز کو میں نے کیا، میں نے یہ چاہا نا کہ حجاب ہوں، خواتین الگ مرد الگ ہوں، یہ تمام چیزیں میں کر پائے۔ میں یہی ہم اسی چیز کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ بھئی جو پروگرام کے انعقاد کرا رہا ہے اس نے دعوت دی ہے، سب آ رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ محفل سجائیں گے، جس طریقے سے آپ دعوت کا اہتمام کریں گے، لوگوں نے آ کر کے شرکت کرنا ہے۔ تو کیا ہے، یہاں سے جو بعض و نصیحت ہمیشہ ہوتی ہیں وہ اسی حوالے سے نا کہ تذکر، یاد دہانی کرائی جائیں۔ عمل کے حوالے سے ہم ائمہ علیہ السلام کے ان ارشادات پر اترے ہیں۔ حسن بصری ایک دن کہتے ہیں نا کہ میں امام کی خدمت میں اپنے دوست کے ساتھ گیا۔ جب میں امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا یہ کہ ہم دونوں نے کہ مولا نہایت ہی فاخرہ اور خوبصورت لباس پہنے میں اور بہت ہی بہترین قالین بچھی ہوئی، وہاں پر کمرے کے اندر عطر بھی ہیں، خوشبو، یہ تمام چیزیں۔ ہم مولا کی خدمت میں بیٹھے اور گفتگو، انہوں نے جو کچھ بھی ان کی محضر سے مستفیض ہونا تو فیضیاب ہوتے رہیں۔ اسی اسنا میں چونکہ ہم نے جانا بھی ہے لیکن ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی امام اور یہ حالت اس قدر مزین ہے، اس قدر خوشبو لگائے میں، اور یہ کمرہ اس قدر مرفع اور آسائش کے ساتھ، یہ زیب نہیں دیتا۔ جس طریقے سے ہمارے چند مومنین ہیں نا وہ اپنی طرف سے مجتہد بھی ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ان کی رائے بھی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے تصور کیا۔ اور جب جانے لگے تو مولا نے ان کو خداحافظ بھی کیا اور فرمایا کہ کل بھی ہمارے پاس آنا۔ اب یہ دوسرے دن آئے۔ جب یہ دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا نا کہ ایک نہایت ہی معمولی کمرے کے اندر اور نیچے چٹائی بچھی ہوئی اس کے اوپر، اور مولا جو ہے نا نہایت ہی خشن لباس پہنے ہوئے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کل جو تم نے مشاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے تم بدگمان ہو رہے تھے، تمہیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھ سے متعلق نہیں، میری بیگم کا کمرہ تھا، وہ اپنے آپ کو آرائش کر کے بن ٹھن کر میرے لیے پیش کر رہی تھی، تو میں بھی اسی حساب سے اس کے کمرے میں تھا، اس کے لیے میں آمادہ ہو رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے، لیکن آج جو چیز دیکھ رہے ہو یہ میرا اپنا کمرہ ہے، یہ میری اپنی زندگی ہے۔ یعنی مولا نے اس طریقے سے پیغام دیا نا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ جن چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں، عبادت، طاعت، یہ تمام چیزوں میں سختی نہ کریں۔ یعنی امام کی بیوی ہے کہہ کر کے نا اسی طریقے سے چٹائی کے اوپر بٹھائیں، اسی طریقے سے خشن لباس پہنائیں، اسی طریقے سے جو ہے نا تاریک کمرے کے اندر بیٹھیں، نہیں، امام علیہ السلام نے اس چیز کا درس نہیں دیا۔ درس اس بات کا دیا کہ اپنے اپنے طور پر ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے، لیکن واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں انہی کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق امام باقر علیہ السلام ہمارے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اللہ رسول، تیرے اور تیرے رسول ائمہ علیہ السلام کے ارشادات، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، مولا کی اس ولادت اور ماہ رجب اس قدر پر برکت ہیں، ہمیں بحق امام باقر
ہمیں اس مہینے کے اندر طاعت و عبادات بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے اور معصیت سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام نیک اور اچھے کاموں سے نزدیک ہونے اور اس میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار مریض مرزا بیماران جتنے بھی ہیں بحق امام واقع ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین شہداء کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے رہے ہیں آپ اور ہم اور جنہوں مخیرین یہاں پر ہماری مسجد کی انتظامیہ بھرپور طریقے سے جشن کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، پریشانیوں اور مشکلات کو حل و آسان فرما، ہم سب کو زیارت چار معصومین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حج و عمرے کی بھی توفیق عطا فرما برحمت کی ارحم الراحمین۔ تمام مرحوم مومن و مومنات جملہ حاضرین کی مرحومین اور تمام شہداء آیت اللہ صافی گل پائیگانی آل اللہ مقامہ کو بھی یاد رکھتے ہوئے رحمہ اللہ تعالی الفاتحہ۔ قل هو الله احد الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين